بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام محترم برادر عزیز حضرت علامہ امتیاز علی صاحب، سب سے پہلے میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس خوبصورت گھر کے خریداری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو اپنی رہائش سے سرفراز کیا ہے. حافظ صاحب ہمیشہ زندہ کرتے رہتے ہیں. یہ چند جملے جو آخر میں فرماتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ ان کی محبت ہے، ان کے اپنے اندر کا ایک خوبصورت انسان ہے جو ہر ایک کو خوبصورت دیکھتا ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح جو ہم نہیں ہیں یہ خوبصورت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے. بہت خوبصورت محفل. حافظ صاحب کے پڑھنے کے بعد اب کسی چیز کی کمی نہیں رہی کہ اس میں ایڈیشن کی جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نعمت ہے جس کو نعمت والا خود بھی اس کو یاد کرتا ہے. جس نے ذکر مصطفیٰ کو کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، وہ خود بھی اس نعمت کا ذاکر ہے، اس نعمت کو یاد کرتا ہے. کائنات میں حضور کی ذات بابرکات ایسی حقیقت ہے جو خدا کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے اور تمام مخلوقات کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے. ہر مخلوق بھی حضور کا ذکر کرتی ہے، اور حضور کا خالق و مالک خود حضور کا ذکر کرتا ہے. اور ہم از خود اس ذکر اور اس نعمت سے مشرف نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے. مثال کے طور پہ آج ایک چھوٹی سی مجلس ہے، حافظ صاحب نے چاہا تو ہم گلاسگو کے مختلف محلوں سے، علاقوں سے یہاں پر ان کے چاہنے پر جمع ہو. اگر یہ نہ چاہتے تو ہم اس طرح جمع نہیں ہو سکتے. کیسے؟ جیسے اب بیٹھے اس طرح جمع نہیں ہو سکتے. تو ہر چاہت جو ہے اللہ رب العزت کی جو چاہت کے تابع ہے. اللہ چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس میں سب کو جمع کر دیتا ہے، کیونکہ اس مجلس کا، ذکر مصطفیٰ کی محفل کا، مجلس کا جو میزبان ہے وہ خود خدا ہے. خود خدا ہے. تو اس کی میزبان کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ اس محفل میں، اس مجلس میں آ نہیں سکتا. یہ جو آیت کریمہ، آیت درود ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب سے، اس میں یہی فلسفہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، جس طرح سلام بھیجنے کا حق، سلام خوب پڑھا کرو۔ اب 3 پارٹنر ہیں، کام ایک، 3 پارٹنر ہیں، کام ایک ہے۔ کام کیا ہے؟ درود و سلام، اور درود و سلام سے بڑھ کر ذکر مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑی اچھی، سب سے بہتر قوم ہے ذکر مصطفیٰ کی۔ کام ایک ہے، پارٹنر 3 ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا، ذکر مصطفیٰ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے سارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بندوں کا، مومنین کا مختلف ہے، ملائکہ کا درود بھیجنا مختلف ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا مختلف ہے۔ اس کے ذکر کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا حضور اللہ تعالیٰ آپ کا درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ملائکہ کی، اعلیٰ درجے کے جو ملائکہ ہوتے ہیں ان کی، انبیاء کی، ارواح کی مجلس مقرر کرتا ہے، اور اس میں حضور کا ذکر کرواتا ہے، حضور کی تعریف فرماتا ہے، حضور کے مناقب بیان کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے ذکر کی مجلس جو ہمہ وقت جاری و ساری رہتی ہے، ہمہ وقت، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے ذکر کو ہر لمحے بلند کرتا ہے، ہر لمحے بلند کرتا ہے۔ یہ حضور پر اللہ کا درود ہے۔ اب دیکھیے یہ ذکر مصطفیٰ ایک ایسی حقیقت ہے، درود و سلام ایک ایسی حقیقت ہے، کہاں عرش اور کہاں یہ فرش، وہاں کے پارٹیسپینٹ، وہاں کے جو شرکاء ہیں ان کا کیا مقام اور ہمارا کیا مقام۔ ہمارے تو ظاہر باطن میں گند ہی گند ہے نا، ہمیں تو آداب کا پتہ نہیں، اخلاق کا پتہ نہیں، تمیز نہیں ہے، کس چیز کا نام پاکیزگی، کس چیز کا نام ہے ناپاکی، کس چیز کا نام ہے۔ مگر ایک چیز تو ایسی ہے جس نے اہل فرش کو، اہل فرش عرش کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بھی اسی مجلس کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کا میزبان ہے، ملائکہ اس کے شرکاء ہے، اور اب ہم بھی اس کے شرکاء ہیں۔ اس مجلس کے ذریعے ہم بھی اس کے شریک ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذکر کون کب کرتا ہے؟ کسی کا ذکر کب کیا جاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ کوئی قلبی تعلق ہو، کوئی چاہت ہو، کوئی محبت ہو، کوئی لین دین ہو، معاملہ ہو۔ حضور کی ذکر ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دل میں چھپی ایک چنگاری ہوگی آپ کے سب کے دل میں، حضور کی محبت کی، حضور کی چاہت کی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں بلایا ہے، اس محفل کا شریک کیا ہے، اپنی محفل کا شریک کیا، تاکہ وہ جو چھوٹی سی چنگاری ہے بجھنے والی، وہ بجھے نہیں، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے وہ بھڑک، اس کی طلب جو ہے وہ بڑھ جائے۔
ہماری طلب بڑھ جائے، ہم تھوڑا سا حضور کے اور قریب ہو جائیں، اپنے آقا کے اور قریب ہو جائیں، ان کی چاہت کو اور بڑھا لیں، ان کے در کی جو دریوزہ گری ہے اس کی چاہت اور زیادہ بڑھ جائے، حضور کے دیکھنے کی طلب بڑھ جائے، حضور کے مدینے کی دیکھنے کی طلب بڑھ جائے، مدینہ میں دفن ہونے کی طلب بڑھ جائے، پھر اس کی تھوڑی تھوڑی تیاری بھی شروع کر دیں۔ یہ چاہت ہو کہ یا رسول اللہ کبھی تو ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرمائیں، ہمیں بھی اپنا دیدار کروائیں، ہم بھی تو آپ کے امتی ہیں۔ یہ خواہش ہی پیدا ہو جانا دل میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر بندہ اس خواہش کی حفاظت کرے، اس خواہش پر پہرا دے، کہیں یہ خواہش باقی دنیا کی خواہشوں سے آمیز تو نہیں ہو رہی، خراب تو نہیں ہو رہی، تو اس کی کوشش کرے۔ تو الحمدللہ اس مجلس کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، یقیناً آپ کرتے ہوں گے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، بس اپنے آپ سے پوچھیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ حضور کے ذکر کی مجلس جہاں پر خالصتاً اللہ کا، اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو، حضور کی سیرت کا ذکر ہو، حضور کے اخلاق مقدسہ کا ذکر ہو، کتنے عرصے کے بعد کرتے ہیں، یا کب کیا تھا، خود یاد ہوگا سب کو۔ اگر نہیں کرتے تو پھر دیکھیے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور کرتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کی جائے، پھر اس کو بندہ مستقل مزاجی سے کرے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اپنے گھر میں بے شمار آفتیں دفع ہوتی ہیں، بیماریاں دفع ہوتی ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہیں، انسان کے اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ دین کی رغبت دیتا ہے، حضور کی محبت کی خیرات ملتی ہے، اس طرف چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے گھروں میں یہ مجالس علم، مجالس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے پیمانے پر، جیسے 4، 5، 10، 15 مرتبہ ان کا اہتمام ضرور کیا جائے، منتھلی بیسس پہ کریں، ویکلی بیسس پہ اگر مشکل ہے تو کسی کو لمبا چوڑا چکر کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے قریبی آپ کے دوست ہیں بس ہفتے میں، کوارٹرلی، 2 ہفتے بعد یا منتھلی آپ ان چیزوں کا اہتمام ضرور کریں، اس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیے ہر ایک کی اپنے فرائض ہیں نا، فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اپنی، چونکہ فرض نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہیں، اسی طرح روزی کمانا بھی فرض ہے، آپ صبح سے شام تک ایک ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم سب دیتے ہیں، تو رزق کا ذریعہ ہے نا، مگر تھوڑا سا اگر آپ کو یہ ہو لالچ کے خرچے بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی تو ٹائم زیادہ اوور لگانا پڑے گا، کوئی بزنس اور ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا، اس کے اندر تھوڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ٹائم لگانا پڑے گا۔ اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ، ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم نے اتنا سستا سمجھ رکھا کہ ایسے مل جائے؟ دنیا نہیں ملتی بغیر محنت، تو رب اور رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑی بھی محنت نہ کریں، ہم بیٹھے رہیں بس خود ہی آ جائیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازیں ضروری ہیں، فرض نمازیں پڑھیں، تمام فرائض کی ادائیگی کریں، رزق حلال بھی کمائیں، مگر ہفتے میں 2 گھنٹے صرف حضور کے ذکر کے لیے وقت کریں، حضور کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت کریں۔ ہم اس سے یقیناً ہماری ایمان بہت
کمزور ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے ایمان بڑے خطرے میں ہیں، کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ خود اس راہ پر چلیں گے تو بچے بھی چلیں گے۔ گھر میں ذکر مصطفیٰ کی شمع آپ روشن کریں گے تو وہ بھی اس شمع کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ان کے جوان ہونے تک کبھی کیا ہی نہیں کچھ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کس چیز کی حفاظت کریں گے؟ جو ان کو ملے گا اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، حضور کی محبت اور حضور کے ذکر کی خیرات دے، ہم سب کو بارگاہ رسالت پاک کی حاضری نصیب ہو، سب کو بارگاہ رسالت کی حاضری۔ دیکھیے ہم کہاں کہاں محتاج ہیں حضور کے، ایک ایک لمحہ حضور کی رحمت کے ہم محتاج، ایک سانس بھی ہم حضور کی رحمت نہ ہو تو نہیں لے سکتے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ مریں گے آتما ایمان پر تب ہوگا جب کرم ہوگا، حضور کا نام لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبر میں حضور کو پہچانیں گے تو بات بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ حشر میں شفاعت تب ملے گی جب حضور کے امتی حضور دور سے پہچانیں گے، یہ میرے امتی آ رہے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، یہ وضو کے ساتھ رہے ہیں، ہم وقت وضو کے ساتھ رہے ہیں تو پہچانیں گے تو صاف بات ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پہچان کو پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اور اس لیے پہچان کے زور، پہچان کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ سلام سے ہوتی ہے۔ درود سے ثواب ملتا ہے، درود سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ سلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بیان فرمایا، وسلموا تسلیما، سلام دبا کے پڑھا، کتنا خوب دبا کے، جتنا کر سکتے سلام، کیونکہ سلام سے بندے کی پہچان کرتے ہیں۔ ہم آپس میں پہچان تو سلام نہ کرے نا، کوئی جانتے ہوئے بھی سلام نہ کرے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں نا یار اس نے منہ موڑ لیا۔ اور سلام ایک ایسی چیز ہے جو بندہ نہیں بھی جس کو آپ جانتے، سلام سے اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، واقفیت ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام انسان کو جوڑتا ہے، ہر روز سلام، ہر روز سلام، جا رہا ہے بھی جوید اختر صاحب کا سلام آیا ہے، نام ایڈریس پتے کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، نام کے ساتھ، ہر روز سلام جا رہا ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک ہے توجہ فرما کے جواب دینا، توجہ فرما کر جواب اگر ہم چاہتے ہیں نا، توجہ والا جواب، اس کے لیے توجہ والا سلام چاہیے، توجہ ادھر چاہیے، ادھر سے توجہ والا جواب آئے گا، ہمیں محسوس بھی ہوگا۔ بات تو پھر سنتے بھی ہیں جواب، بات اس جواب کو سنتے بھی ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہیں نا، اتحیات للہ، السلام علیکہ، اے پیارے آقا آپ پر سلام ہو، نماز ہو۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اس وقت تک آگے نہیں پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک حضور کا سلام آپ سنتے تھے جواب۔ ہر دور کے غزالی ہوتے ہیں، کئی غزالی، ان کو سوال سلاموں کے جواب۔ مولانا عبد الرحمن جامی جن کا کلام ہم سن کے عشق مصطفیٰ کی خیرات لیتے ہیں، وہ جاتے تھے مدینہ پاک میں تو سلام کرتے، یا ان کو سلام کا جواب آتا تھا مولانا عبد الرحمن جامی کو، تو حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، اے جامی خوش روی وغیرہ آباد رہے جامی، پھر پلٹ کے بھی آئے 17 مرتبہ حضرت کو مولانا عبد الرحمن جامی کو حاضری نصیب ہوئی۔ 17ویں جب مرتبہ جب آپ گئے نا تو سلام عرض کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا جامی خوش رہو، آباد۔ سمجھ گئے کہ اگلے سال بلاوا نہیں، یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، کیونکہ حضور نے صرف فرمایا ہے اے جامی خوش رہے، یہ نہیں فرمایا کہ پلٹ کر کے لینا۔ اس طرح کی تھوڑی بہت جو ہے نا، جو حرارت ہے، حرارت ایمانی، وہ ذکر مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے۔
حضور کی دیوانگی سے نصیب ہوتی ہے، بندے کے عمل جیسے بھی ہو۔ یہ محبت جب آتی ہے تو پھر کسبل جو ہے خود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندہ محبت سیدھا کر لیتا ہے۔ مگر محبت میں وفاداری، جانثاری یہ ایسی ہو کہ بس پھر جیسے صحابہ کرام کی تھی اس طرح کی چاہت جو بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر محبت ایک ایسی آگ ہوتی ہے کہ پھر میل کچیل نکال دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کے گھر کو بھی آباد رکھے، انہوں نے جو اللہ کا گھر بنایا مسجد اپنا مرکز اس کو بھی آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اب حافظ صاحب کو ان کا گھر آباد کرنے والی بھی دے، نہیں تو یہ ویسے ہی مجرد رہ جائے گے۔ ہاں تو اب تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیا شاید فیضان اور ان کی شادی کٹھی ہوئی۔ ہاں ہاں میں بھی تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی جلد جو ہے ان سے ایک سے دو کرے۔